بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب انقلاب مکرر ذیشان فضیلت الشیخ عالم با عمل میری مراد حضرت مولانا قاری محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ ہماری محفل کے مہمان خصوصی اور خصوصی خطاب کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کو نصیحتیں کی ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، کہ ہم نے قرآن پاک میں انداز بدل بدل کے سمجھایا ہے۔ سارے قرآن میں ہی ہر سپارے میں ہر صورت میں مجھے اور آپ کو نصیحتیں، 30 پاروں کی نصیحتوں کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک صورت میں سمجھانے کی حد کر دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ لوگ ہاتھ اوپر کریں گے سورج کو لگے گا۔ اس شدت کی گرمی کے عالم میں میں اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اللہ نے اس کوثر کا مالک مجھے بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اگر نعمت تمہیں مل گئی ہے تو اس کے شکرانے کے لیے کیا کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہ بے نسلہ ہے. آپ کے بارے میں جو اس کے زام ہیں، خیالات ہیں، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے. آپ کا دشمن جیت نہیں سکتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ قربانی کا جذبہ دل میں پیدا کر. جب تک یہ جذبہ تیرے اور میرے دل میں ہے اتنی دیر تک کوئی دشمن بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا. جب تک جذبہ قربانی دل میں. صحابہ اکرام کے دلوں میں قربانی کے جذبے تھے. وہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوتے تھے، ہارا نہیں کرتے تھے. دشمن کو آخر کار میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا تھا، کیونکہ حضرت جی ان کے دلوں میں جذبہ قربانی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چونکہ بیٹیوں نے، بہنوں نے مشکات شریف مکمل کی ہے. آج میں نے راستے میں مشکات شریف کی کتاب کھول لی تو یہ حدیث پاک سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ دشمن ہر طرف سے ٹوٹ پڑے. دشمن میری امت کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ جاتے. 100 بندہ ہو، ان کو بھوک لگی ہو، بھوک کی شدت ہو، دسترخوان لگا ہوا ہو، ایک دم ایک دروازہ کھولا جائے تو بندوں کی کیفیت کیا ہو. جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں ایسے ہی کافر میری امت کے دشمن، اسلام کے دشمن مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے. صحابہ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب اس وقت ہماری تعداد کم ہو، تعداد میں ہم تھوڑے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں نہیں، اذن انتم کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ہر دل میں وہن کی بیماری ہوگی. سارے مسلمان وہن کے مریض ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. مسلمان دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے اور موت سے نفرت کریں گے. دنیا کی بڑی محبت ہو، گاڑی، مکان، بنگلہ، جس کے پاس ہے وہ اور خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے. گاؤں سے میں مہنگے ٹاؤن میں چلا جاؤں، بڑے شہر میں چلا جاؤں، گاڑی چھوٹی ہے، بڑی گاڑی میرے پاس آ جائے، اسی ٹارگٹ میں پوری فیملی لگی ہوئی. حب الدنیا، دنیا کا مال، دنیا کی شوخییں، دنیا کی ڈگرییں، اس طرف مسلمانوں کی دوڑ لگ جائے گی. وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، ڈرے گا کہیں میں مر نہ جاؤں. موت کا ڈر بڑا ہوگا. تنخواہی پیسے اس میں سے سائیڈ پہ رکھتا ہے، یہ پیسے کس لیے رکھ رہا ہے جی قاری صاحب، بندہ بیمار بھی تو ہو جاتا ہے نا، علاج کے لیے پیسے چاہیے. اس کو خطرہ ہے کہیں میں بیمار ہو گیا تو مر نہ جاؤں، میرے پاس علاج کے لیے پیسے ہونے چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت،
دنیا کے لوگوں کروڑوں روپیہ اکٹھا کر لو، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے تعلقات نکال لو، لیکن کوئی ڈاکٹر بھی حضرت جی موت سے نہیں بچا سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اور لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ گولیاں، میڈیسن، انجیکشن، کیپسول، حضرت جی اثر اتنی دیر تک ہے جب تک وقت نہیں آ جاتی۔ پورے پاکستان کا سب سے بڑا پروفیسر تیرے سامنے ہو، تیری نبض اس کے ہاتھ میں ہو، اگر وقت آ گیا تو حضرت جی پروفیسر بھی مجھے اور آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن پھر بھی ڈر ہے موت کا، میں مر نہ جاؤں۔ قربانی کا جذبہ نہیں، اس لیے حضرت جی ادھر ویلیو ادھر عزت ہے قربانی کا جذبہ رکھنے والے۔ سیاستدانوں جس مرضی پارٹی میں چلے جاؤ، کس کینڈیڈیٹ کی زیادہ عزت ہوتی ہے؟ جو قربانی زیادہ دیتا ہے، اس کو مقام ملتا ہے جس کی قربانیاں زیادہ ہوں۔ ادھر بھی حضرت جی قربانی کا جذبہ چاہیے۔ قربانی کے جذبے کی حضرت جی جس طرح چھت پہ چڑھتے ہیں نا کئی سیڑھی ہیں، اس قربانی کے جذبے کی بھی کئی سیڑھی ہیں۔ پہلے سیڑھی پہ جو قدم رکھے گا وہ دوسری پہ جائے گا، وہ تیسری پہ جائے گا، وہ چوتھی پہ جائے گا۔ میں اور آپ دیکھیں پہلا جذبہ ہے بھائی، کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو پہلے میٹرک کی سند چاہیے۔ سب سے پہلی قربانی حضرت جی وقت کی قربانی ہے۔ آیا میں اور آپ وقت کی قربانی دے سکتے ہیں؟ وقت کی قربانی چاہیے۔ بیٹیوں نے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے وقت کی قربانی دی ہے۔ میں اور آپ بھی ذرا سوچیں، کیا وقت کی قربانی کا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں ہے؟ صحابہ اکرام تھے جن کے ہاں وقت کی قربانی تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں وما یتخلف عن الصلاۃ الا منافق معلوم النفاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، پیچھے وہ رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا تھا یہ باہر سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اندر کا دشمن ہے، وہ نماز سے پیچھے رہتا تھا۔ کوئی عام منافق بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ یہ تو ہوئی حضرت جی وقت کی قربانی۔ گیمیں ہیں تو گیمیں چل رہی ہیں، تاش کا اڈا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، حقے کی مجلس ہے تو وہ بھی چل رہی ہے، دکان ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، کوئی ڈیرا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، سارے یرانے اسی طرح چل رہے ہیں، موبائل کا استعمال ہے تو وہ اسی طرح چل رہا ہے، اذانیں آ رہی ہیں، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، گزرتا رہے۔ مسلمان آج کا وہ وقت کی قربانی پہ نہیں آیا، جان کی قربانی کس نے دے دی؟ صحابہ اکرام نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کے زمانے میں ہماری حالت یہ ہوتی تھی، لو یات الرجل الی الصلاۃ بین الرجلین لا الصلاۃ، اگر کسی سے پیدل چلا نہیں جاتا، دو آدمیوں کے سہارے کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، فجر کی نماز پہ بھی وہ دو آدمیوں کے سہارے چل کے مسجد میں آ جاتا تھا۔ اتنا بیمار ہوتا تھا جو دو آدمیوں کے سہارے آ سکتا ہے، حضرت جی وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا، وہ نماز مسجد میں آ کے پڑھتا تھا۔ یہ ہے وقت کی قربانی۔
سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب انی ضریر البصر، مجھے نظر نہیں آتی، آنکھیں خراب ہیں، ولیس لی قائد، اور مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، آقا اتنی سی اجازت دے دیجئے کہ فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں گھر پڑھ لیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا تیرا عذر ٹھیک ہے، تم نبینے بھی ہو، تجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، اور رات کو موذی جانور بلوں سے نکل کے راستے پہ بھی آئے ہوتے ہیں، تم گھر پڑھ لیا کرو، تمہارا عذر ٹھیک ہے۔ فلما ول الرجل، اٹھے پلٹے، دروازے پہ پہنچے، اللہ پاک نے جبریل امین کو اتار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردو علیہ ھذا الرجل، اس کو واپس بلاؤ، واپس لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز آپ تک پہنچتی ہے؟ آپ تو سارے سیانے بیٹھے ہوئے، وہ پنکھوں کا دور نہیں تھا، شور و غل کا دور نہیں تھا، رات کو آواز دی جاتی پورے گاؤں میں پورے محلے میں سنائی دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھلے تم نبی نے ہو، بھلے تجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، اگر اذان کی آواز تیرے گھر تک پہنچتی ہے اے ابن ام مکتوم، پھر آپ کو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا پڑے، پھر آپ گھر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے حضرت جی وقت کی قربانی۔ پھر قربانی کیا تھی؟ میں نے بخاری شریف میں 5-6 جگہ پڑھا ہے، یہ نبینا صحابی جب تک زندہ رہے مدینہ پاک میں فجر کی اذان کہتے رہے۔ یہ قربانی کا جذبہ ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی عورتیں بھی حضرت فجر کی نماز سے پیچھے رہے۔ ہم تو ماشاءاللہ کوئی اہل سنت بیٹھا ہے، کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے، جس سے پوچھو وہ دین کا ٹھیکیدار لگتا ہے۔ لیکن میرے حبیب علیہ السلام کا تبصرہ سنیے گا، وہ اہل سنت بھائی، اہل حدیث بھائی، میرے حبیب علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا فلاں آدمی نماز پہ آیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کی لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے پھر پوچھا کیا فلاں آدمی نماز پہ آیا ہوا ہے؟ اللہ کے حبیب وہ بھی نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر، میری امت کے جو منافق انسان ہیں ان پہ سب سے بھاری چیز فجر کی نماز، فجر کی نماز ان کے لیے موت ہے۔ میں اپنی بہن بیٹیوں کو بھی عرض کروں گا، اب تم نے علم حاصل کر لیا ہے، علم کا مطلب یہ ہے فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، موت تک فجر کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی فرد فجر کی نماز سے پیچھے نہ رہے۔ عورتوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری، اللہ رب العزت سب کی ماؤں پہ رحم فرمائے۔ ہماری جو فیملی کے رشتہ دار بے نماز ہے نا، وہ ہمارے گھر میں رات نہیں رہتے۔ میری فیملی کے جو بے نماز ہیں وہ ہمارے گھر میں رات نہیں رہتے۔ ان کو پتا ہے جو ادھر رات رہے گا وہ فجر کی نماز پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی فجر کی نماز حضرت مسجد میں آ کے پڑھتی تھی۔
میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں منافق انسان کے لیے سب سے بھاری چیز فجر کی نماز۔ ایک دن آپ تشریف لائے مصلی کے قریب آ کے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں پھر جاؤں جو ابھی فجر کی نماز کے ٹائم ٹبروں کے ٹبر سوئے ہوئے ہیں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں میں جاؤں ان کو آگ لگا دوں۔ یہ اس دھرتی پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ساری رات کی تقریریں، ساری رات کے جلسے، فجر ٹائم سوئے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ نے تو حضرت جی آگ نہیں لگائی لیکن آگ لگ چکی۔ جس گھر میں فجر کے بے نماز بستے ہیں اس گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ بیوی بھی بدتمیز، بیٹیاں بھی بدتمیز، بیٹے بھی بدتمیز، اور کئی بیٹے بیٹیاں ایسی نالائق ہیں اس گھر میں کہ ماں باپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو کئی دوست بتاتے بھی ہیں قاری صاحب سارا دن کام کر کے ڈیوٹیاں دے کے گھر آتے ہیں، گھر آگ، جسم آگ بنا ہوتا ہے، اور جب گھر آتے گھر آفت نے کوئی اور آگ لگائی ہوتی۔ حضرت جی آگ ہم نے خود لگائی ہے، فجر کے ٹائم تیرے میری چار دیواری میں کوئی سویا نہ رہے۔ صحابہ اکرام کے بچے بھی فجر کی نماز میں غیر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ جتنی صفیں مردوں کی ہوتی تھی اتنی ہی صفیں بچوں کی ہوتی تھی، اتنی ہی صفیں عورتوں کی ہوتی تھی۔ ان کی عورتیں بھی فجر کی نماز مسجد میں آ کے حضرت جی با جماعت پڑھتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہتی ہے مدینے کی عورتیں کیا بات ہے، نعم النساء نساء الانصار، مدینے کی عورتوں کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ پوچھا کہ آج کیوں اتنی تعریف کر رہی ہو؟ فرماتی ہے مدینے کی عورتوں کی ایک رات مجھے نہیں بھولتی۔ پوچھا کہ وہ کیا؟ کہا عشاء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عشاء کے بعد پردے کی آیت اتر آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہ آیت ان کو سنا دی۔ انہوں نے جا کے اپنے گھروں میں سنا کہ اپنی زینتوں کو چھپاؤ، زینتیں چھپانے کے لیے ایک الگ سادی چادر ہونی چاہیے، وہ چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکلو، اس چادر کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدینے کی جتنی عورتیں تھیں انہوں نے حضرت جی رات کو چادریں بنانی شروع کر دی۔ اتنی چادریں وافر نہیں تھی جتنی آج ہے، ان کے پاس تو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، کوئی کپڑے کا ٹکڑا یہاں سے لیا، کوئی وہاں سے لیا، ان کو ملایا، پھر تیسرا ٹکڑا لیا، اس کو ملایا، ٹکڑے ٹاکیے کپڑے اکٹھے کر کے جوڑ کے انہوں نے ساری رات لگا دی۔ فجر کی اذان بھی ہوگی، پردے کی چادر بھی تیار ہوگی، مدینے کی ساری عورتیں با پردہ ہو کے نماز پڑھنے مسجد میں آئیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ دن نہیں چڑھنا تھا، دن نہیں ہونا تھا، دن کو چادریں بنا لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے سوچا اگر دن کو ہم چادر بنائیں گی تو ہماری صبح کی فجر کی نماز رہ جائے۔ فجر کی نماز کے لیے انہوں نے ساری رات لگا دی۔ اور میری جان یہ ہے وقت کی قربانی،
میرے اور آپ کے اندر جذبہ وقت کی قربانی کا ہے، اس کے بعد ہے مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، وہ تو حضرت جی بعد کی بات۔ شیطان کو سب سے زیادہ فکر میری اور آپ کی فجر کی نماز کی ہوتی ہے، کسی طریقے سے یہ فجر نہ پڑے، اس کو باقی نمازوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، چاند نظر آتا ہی وہ آزاد ہو گیا ہے، فجر کی نماز کا جو ہی وقت قریب آتا ہے وہ بندے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، تھپکیاں لگاتا ہے، 3 تالے لگاتا ہے، گرے لگاتا ہے، کہتا ہے علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سویا رہے۔ اس وقت تو اس کے پاس حضرت جی ایک ہی حال تھا، لیکن آج تو اس کے پاس جال ہے۔ تاش کا اڈا رات کو گرم ہوتا ہے، بلیٹ کی گیم رات کو گرم ہوتی ہے، حقے کی مجلس رات کو لگتی ہے، 12 1 بجے تک ساری گیم میں۔ اب تو کرکٹ کے میچ فلڈ لائٹ رات کو میچ ہوتے ہیں، ساری رات میچ۔ اور اگر کچھ جلدی گھر میں آ بھی جائے تو پھر موبائل جیسا سانپ تو ہر ایک کے پاس ہے، وہ شیطان کہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نکال ذرا، فیس بک شروع کر۔ پھر 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے، پھر 2 بجتے ہیں، پھر اس کو ہوش نہیں رہتی موبائل کدھر ہے۔ موبائل ہاتھوں سے گر جاتا ہے اور یہ سو جاتا ہے۔ جو 1-2 بجے سوئے گا وہ فجر ٹائم خاک اٹھے گا۔ آج تو اس کے لیے فجر سے پیچھے رکھنا مسئلہ ہی، لیکن اس وقت تو اس کے پاس ایک ہی حل تھا، کیونکہ کافر بھی اس وقت جلدی سو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کا وقت جو ہی قریب آتا ہے تھپکیاں دیتا ہے، سلاتا ہے، شاید ہوا بھی دیتا ہو، مچھر سائڈ پہ کرتا ہو کہ اب اس کو خراب نہیں کرنا، اس کو سونے دو، اس کے سونے کا ٹائم۔ حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، سب پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ کوئی اللہ کے بندے ہیں جو اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شیطان کا ایک تالا ٹوٹ جاتا ہے، انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتے ہیں دوسری بھی کھل جاتی ہے، نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح طیب النفس، اس نے شیطان کو ہرا دیا ہے، اللہ کو خوش کر دیا ہے۔ اصبح طیب النفس، یہ میری امت کا پاک انسان ہے۔ قربان جائیں کسی کو ہم پاک کہتے ہیں، نبی پاک، علی پاک، صحابہ کے نام کے ساتھ پاک لگاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں فجر کی نماز کے لیے آنے والے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، بزرگوں کے لیے میرے محبوب پیغمبر نے کہا یہ میری امت کا پاک انسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے سامنے فرشتے ان کی حاضری لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ فجر کی نماز پہ آئے ہوئے تھے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کا مال، جان، عزت، کاروبار، ذمہ دارہ اے میرے فرشتوں ہمارے ذمے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اس کے مال، جان، عزت، کاروبار کی تم نے حفاظت کرنی۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے، فجر کی اذان گئی، جماعت گئی، تکبیر گئی، سب کچھ کیا، سویا ہوا ہے، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، جو ہی سورج نکلا شیطان کھڑا ہو گیا، کہکا لگا کے خوش ہو گیا۔ اس ظالم نے شیطان کو راضی کر دیا، رحمان کو ناراض کر دیا۔ ابلیس کھڑے ہو کے کہتا ہے اب سونا ہے تو سویا رہے، اٹھنا ہے تو اٹھ جا، میرا کام پورا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ ایسا گندا انسان ہے جاتے ہوئے شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا۔ جس طرح میں گندا اس طرح تو بھی گندا۔
شیطان اس کو اپنی طرح گندا کر کے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تبصرہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ناراض نہ ہونا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میرے حبیب فرماتے ہیں اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے، جس کا بیٹا فجر کی نماز سوئے سوئے گزار دے۔ حضرت جی میرے تیرے محبوب پیغمبر نے اس بیٹے کو خبیث کہا ہے۔ جو بیٹی فجر کے ٹائم سوئی رہ جائے اللہ کے پیغمبر نے اس کو خبیث کہا ہے۔ پھر وہ بیٹے وہ بیٹی ہیں حضرت جی ایسے کام کریں گے، محلے والے بھی اس کو خبیث کہیں گے، اور جب شکایت لے کر باپ کے پاس آئیں گے باپ بھی خبیث ہی کہے گا۔ اس کو خبیث کس نے بنایا؟ محلے داروں نے نہیں حضرت جی، جو تھپکی دے کے ماں سلائے رکھتی ہے باپ سلائے رکھتا ہے، اس کو خبیث ماں باپ نے بنایا۔ اصبح خبیث النفس، اس لیے صحابہ کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز سے پیچھے رہے۔ جہاد کے میدان گرم ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے جہاد کے میدان کھل جائیں، حضرت جی کہیں ہم موت سے ڈرتے نہ پھریں، جہاد ہم پہ مسلط ہو جائے اور ہم گھر میں ہی چھپے رہے موت سے ڈرتے ہوئے۔ جو وقت کی قربانی نہیں دے سکتا حضرت جی وہ جان کی قربانی کیسے دے سکتا؟ اس کے بعد ہے مال کی قربانی۔ صحابہ اکرام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا مال کی قربانی۔ اگر میں ادھر پوچھوں کہ محلے دار کتنے ہیں جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مال کی قربانی دیتے ہیں، ہاتھ کھڑا کروا لو، چلو رہنے دو، پردے میں بات رہنے دو۔ صحابہ اکرام کے لیے مال کی قربانی مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہتا ہے اتنی دیر تک نیکی نہیں ملتی جب تک اپنا پیارا مال خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز پڑی، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا یہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ ابو طلحہ کو کہہ رہا ہے کہ ابو طلحہ نیکی تو تب ہے پیارا مال اللہ کے لیے خرچ کر۔ ہم تو بات سنیں تو کہتے ہیں یہ بات فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں، میرا تو نام نہیں نہ آتا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ کہتے ہیں میرے آقا اللہ کو پتہ ہے میرے جتنے باغ ہیں سارے باغوں میں سے سب سے بڑا باغ، سب سے قیمتی باغ وہ ہے جو آپ کی مسجد کے سامنے ہے۔ اللہ مجھ سے پیارا مال مانگتا ہے، آقا گواہ ہو جاؤ یہ سارا باغ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جدھر چاہے خرچ کرے۔ مال کی قربانی حضرت جی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ ذمہ دار ہمارے ذمہ داروں پہ 5% زکوٰۃ ہے، 5%۔ 10% تو 5% نہیں مانتا، 10% کس نے ماننا؟ 5% زکوٰۃ۔ 100 من گندم ہوئی ہے، 5 من گندم مدرسے کا حصہ ہے، غریبوں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے۔ یہ 5% ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ صحابہ مال کی قربانی کیسے دیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہی عرض کر کے بات آگے چلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، یہ قافلہ تیار کر دو، جو اس قافلے کو تیار کرے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اٹھے دیوانہ وار، سیدنا عمر فاروق گھر گئے، اور 5% سے ڈرنے والوں وہ 50% مال لے۔
آپ نے فرمایا عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب آدھا مال لے آئے ہوں، آدھا چھوڑا ہے، 50%۔ جناب صدیق آئے گرتے پڑتے آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا ابو بکر اتنا مال؟ ماں بکیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ آقا گھر والوں نے مال کا کیا کرنا ہے؟ حب اللہ و رسولی، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں، جو تھا سارا مال ہی لے آئے۔ اور یہ قربانی کے جذبے صحابہ کے پڑھ پڑھ کے مجھے اس آیت کی سمجھ آئی ہے۔ اس دور کے ان کے دشمن یہودی عیسائی مشرک کیوں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ ان میں حضرت جی قربانی کا جذبہ ایسا تھا، لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، پاگل۔ تو اور میں سیانے بنے رہو، وہ تھے اصل سیانے جن کو لوگ پاگل کہتے تھے۔ اور سب سے بڑا تاجر سیدنا عثمان بیٹھے ہوئے، اور ہر مسجد میں اللہ کوئی نمازی بھیجتا ہے جو زیادہ مال والا ہوتا ہے۔ مدینے میں بھی ایک تاجر ہے، ادھر مال آئے پہلے میں بنگلہ بناؤں، پھر گاڑی لوں، پھر دنیا میں واہ واہ ہو جائے، بڑی بڑی شادیاں کروں، پتہ چلے اس نے اپنی شادی پہ اتنے کروڑ لگائے۔ لیکن صحابہ حضرت جی یہ مال قربان کرتے تھے جنت خریدنے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آئے، آپ نے فرمایا سواریاں چاہیے، سواریاں۔ سیدنا عثمان سب سے بڑے مالدار، سب سے بڑے تاجر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا 100 اونٹ میری طرف سے لکھو۔ آگے قربانی آ رہی ہے ماشاءاللہ، ہماری قربانیوں کو پتہ چل جائے۔ ہمارے سیٹھ سردار گاؤں کے ذمہ دار وہ بھی قربانی ایسی کرتے ہیں، بڑے جانوروں میں حصہ رکھتے ہیں۔ صحابہ میں حصوں والا رواج نہیں تھا، جو کرتے تھے سارے جانور کرتے تھے۔ یہ تو ہے غریب لوگوں کے لیے، مجبور لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو بیچارے غریب ہو۔ صحابہ میں مسئلہ تو تھا، رواج نہیں تھا۔ لیکن یہ دیکھ یہ تاجر کیا قربان کر رہا ہے، آقا 100 اونٹ۔ آپ نے عثمان 100 اونٹوں سے قافلہ تیار نہیں ہونا، عرض کرتے آقا 100 اونٹ اور لکھو۔ ابھی بھی قافلہ تیار نہیں ہوگا، عرض کرتے میت آخر علیہ میت آخر علیہ میت آخر، آقا 100 اور لکھو، 300 اونٹ۔ آپ نے فرمایا میرے عثمان گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، عرض کرتے آقا علیہ میت فرس، 100 گھوڑے بھی میری طرف سے ایک لے۔ صحابہ کہتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام کا چہرہ ایسے چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ آسمان سے جبریل امین آ گئے، اللہ کا پیغام لے کے عثمان کو بول دو ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اللہ کہتا ہے عثمان آج کے بعد نیکی نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ آپ کے عثمان نے جنت خرید لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہو سکے تو کوئی نقدی بھی لے آؤ۔ بھاگے ہوئے گھر پہنچے، گھر میں آواز دی گھر والوں مسجد میں جنت بک رہی ہے، سونے کا کوئی سکہ چھپانا نہیں، آج میں نے اپنے حبیب کو سونے سے توڑ لے، سونا نکالو۔ سارے گھر والے سونے کی تلاش میں لگ گئے، 1000 سونے کے سکے اکٹھے کیے، گٹھڑی میں باندھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے گٹھڑی کھولی، دیکھا سارے سونے کے سکے ہی تھے۔ آپ اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ہائے او عثمان
آج کے بعد پہلے الفاظ اور ان الفاظ میں فرق ملاحظہ کیجئے. پہلے آپ نے فرمایا تھا عثمان نیکی نہ بھی کرے جنتی ہے. اب آپ فرماتے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. میرے عثمان سے غلطی بھی ہو جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے. انہوں نے حضرت جی مال قربان کیا اور انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا. اولاد اور پاکستان کے غیور مسلمانوں ان سے ان کے دشمن 100 میل دور بیٹھ کے کامتے تھے کیونکہ ان میں قربانی کا جذبہ تھا. باپ تو باپ رہے ماں کے دلوں میں ایسا جذبہ تھا. جس کے پاس 2 بیٹے اس نے دونوں ہی میدان میں اتار دیا. ہمیں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان میں صبر میں ہی پڑھ رہا تھا. وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے آئی, کہا مارا بیٹے عبداللہ بیٹے آ جاؤ ادھر, اللہ کے محبوب پیغمبر کا دفاع کرو. تمہارے جیتے جی میرے محبوب پیغمبر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. جس کے پاس 2 بیٹے حضرت جی اس نے دونوں کی میدان میں اتار دیا. جس کے پاس 1 بیٹا اور جن کے پاس 1 بیٹا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ بیٹے کی محبت کیا ہے اور پھر ماں. لیکن جس کے پاس 1 بیٹا ہے اس نے 1 بھی قربان کرنے کے لیے میدان میں اتار دیا. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا مارکا لگا, پہلا میدان سجا. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دو. 1 بیٹا اس نے 1 قربان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا. ہمارے پاس ہے بیٹے کی قربانی کا جذبہ؟ کوئی ہے جو اپنے بیٹے کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری علم کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو کہ میں اس بیٹے سے اپنی خدمت نہیں لوں گا, اے اللہ یہ بیٹا تیرے دین کی خدمت کے لیے ہے, وقف ہے, اس کو قبول کر. کوئی ہے ایسا باپ؟ ادھر ساری مائیں ایسی تھی. حارثہ کو بھیجا, تیر لگا, قربان ہو گیا. سیدنا انس کہتے ہیں حارثہ کی ماں, بخاری شریف میں لکھا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئی بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ, نحیف آواز میں عرض کرتی ہے آقا میرے بیٹے حارثہ کو تم جانتے ہو, اس کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا یہ بھی تم جانتے ہو. اکلوتا میرا بیٹا, اکلوتا میرا سہارا, میری جند جان میرا بیٹا. آقا میں نے آپ کے ساتھ روانہ کیا, وہ آپ کے دفاع میں قربان ہو گیا. اب ممتا کو قرار نہیں آ رہا. آپ مجھے بتائیں ان یکن فی الجنت اصبر واحتسب, اگر تو میرا بیٹا جنت میں گیا ہے پھر تو ماں کی ممتا کو قرار آ جائے گا, پھر میں صبر کروں گی, میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ, اگر معاملہ دوسرا ہے پھر آقا ماں سے صبر نہیں ہوگا, پھر آپ دیکھیں گے میں کتنا روؤں گی, میں کتنا وویلا کروں گی. کوئی ماں بھی اپنے بیٹے پہ اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا میں روؤں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہی حقی ام حارثہ کی ماں تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو. انہا جنان کثیرہ, جنتے تو بہت زیادہ ہے. وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ, لیکن اللہ نے تیرے بیٹے حارثہ کو سب سے بلند جنت دی ہے. جس ماں کے پاس 1 بیٹا اس نے 1 دین کے لیے وقف کر دیا, قربان کر دی. یہ قربانی کا جذبہ ہے. اور جس کے بعد زیادہ بھی ہوتے تھے اب وہ بھی سارے وقف کرتے تھے, سارے. ہم بھی ہیں جو سکول میں نہیں چلتا اس کو مولوی کے کھاتے ڈالتے, اس کو تم سنبھالو.
ایک جوڑے کی داستان میں نے بخاری شریف میں پڑھی ہے، جن کو اللہ کے پیغمبر نے برکت کی دعا دی. حدیث پاک میں آیا ہے آپ کی دعا کا ثمر تھا کانت لہما تسعۃ اولاد، اس جوڑے کو اللہ نے 9 بیٹے عطا کیے. کلہم قد قرأ القرآن، اس جوڑے نے، اس ماں باپ نے اپنے 9 کے 9 بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. یہ ہے اولاد کی قربانی. اور اس کے بعد حضرت جی آخری نمبر آتا ہے جان کی قربانی. ویسے نعروں میں ہم سارے ہی جان کی قربانی دیتے ہیں، لیکن نہ ہم وقت قربان کر سکتے ہیں، نہ مال قربان کر سکتے ہیں، نہ ہم اولاد قربان کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کی جان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹری کی سند لینے کے لیے چلا جائے، ڈاکٹر ہاسپٹل میں داخلہ لے، ڈاکٹری کے کالج میں داخلہ لے، وہ جا کے پوچھے بھائی کدھر، کہتا ہے ڈاکٹری میں داخلہ لینا ہے. اچھا جی میٹرک کی سند ہے آپ کے پاس؟ جی میٹرک کی سند نہیں. وہ شاباش دیں گے یا کہیں گے اس کو پکڑو یہ بیوقوف کہاں سے آ گیا؟ حضرت جی ان کے دلوں میں ساری قربانی کے جذبے پورے تھے، اس لیے حقیقت میں وہ میدان میں اتر پہ جان لٹانا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. عمر کھجورے کھا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو میں کدھر جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا عمر جنت میں جاؤ گے. صحابہ کہتے ہیں فالکت تمرات، انہوں نے کھجوروں کو ادھر ہی پھینک دیا کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ نکلے، جاتے ہی قربان ہو. یہ ہے حضرت جی جان کی قربانی. وہ جان کی قربانی ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں. آج تو بڑا ہم کہتے ہیں کاش میں اس زمانے میں ہوتا تو میں ایسے کرتا، میں ایسے کرتا. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے. بغرنہ جو وقت کی قربانی نہیں دے سکتا، جس کو وقت بھی پیارا ہے، نیند بھی پیاری ہے، جس کو مال بھی پیارا ہے، کاروبار بھی پیارا ہے، گندے یرانے بھی پیارے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر پہ کیا قربان کرتا؟ انہوں نے جانیں لٹائی. سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی جنگ میں شریک نہ ہو سکے. صحابہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایک دم اللہ سے باتیں کرتے تھے. لئن اشہدنی اللہ قتال المشرکین لیرین اللہ کیف اقاتل، اے میرے اللہ ایک میدان اور لگا دے، پھر انس تجھے دکھائے گا کہ میں تیری خاطر جان کیسے قربان کرتا ہوں. پھر وہ میدان سج گیا، احد کا میدان آ گیا. سیدنا سعد کہتے ہیں انس کو میں نے دیکھا تلوار اٹھائی ہوئی ہے، احد کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا انس کدھر؟ انہوں نے کہا سعد تم کدھر جا رہے ہو؟ انی لاجد ریح الجنۃ دون احد، مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی. تلوار لے کر پہنچے، لڑتے لڑتے شہید ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کی آقا انس بن نضر زندوں میں بھی نہیں ہے، شہداء میں بھی نہیں. آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، انس کدھر گیا؟ کسی کو ملا؟ انس کی احد کے میدان میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ ساتھ کھڑے ہوئے، آقا احد کے میدان کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی. آپ نے فرمایا میرے انس کو شہداء میں تلاش کرو، وہ جنت میں پہنچ گیا ہوگا. بڑا تلاش کیا گیا، نہ ملے. ان کی بہن کو پتا چلا، بہن روتی ہوئی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی، آقا انس میرا بھیا ہے،
اگر وہ شہداء میں ہوا تو میں بہن اپنے بھیا کو ضرور پہچان لوں گی. میں بچپن سے اپنے بھیا کو جانتی ہوں. بہنوں کا پیار تو پھر آپ جانتے ہیں نا. آپ نے اجازت دی, بہن 70 شہداء کا معائنہ کر رہی ہے, اپنے بھیا کو تلاش کر رہی ہے. تلاش کرتے کرتے نگاہ ایک انگلی پہ پڑی. یہ انگلی کس کی ہے؟ جن کی آنکھیں نکلی ہوئی, جن کے کان کٹے ہوئے, جن کا ناک کٹا ہوا, جن کے ہونٹ کٹے ہوئے, سر پھٹا ہوا, سینہ چاک کیا ہوا, پورا جسم زخموں سے چھلی ہے. اس صحیح سلامت ایک انگلی کو بہن نے پکڑا. آقا میرے بھیا کی ساری نشانیاں ختم ہو چکی ہیں, لیکن یہ انگلی میں نے پہچان لی ہے. آقا یہ انگلی میرے بھیا انس کی ہے. آقا میں نے پہچان لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جو زخموں کے نشان ہم گن سکے وہ 80 سے زیادہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے, دیکھ رہے ہیں کہ انس کے جسم میں زخم لگنے کی تو اب گنجائش ہی نہیں. آپ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں او میرے صحابہ, انس کی شان میں اللہ نے قرآن اتار دیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ. یہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ آج پورا کر دیا. ان کی قربانیوں کی داستانیں حضرت جی چھیڑے. زمین روئے, آسمان روئے, دل و دوار روئے, ساری رات گزر جائے, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نئی شادی ہوئی ہے, اپنی بیوی کے بستر پہ لیٹے ہوئے کسی نے اعلان کر دیا او مجاہدو, دشمن نے اچانک حملہ کر دیا ہے, اللہ کے پیغمبر تمہیں بلا رہے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں آواز پڑی, سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے, غسل کرنے کے لیے جانے لگے. دل میں خیال آیا, اعلان کرنے والا تو کہہ رہا تھا فوراً نکلو, انس غسل کرتے کہیں تجھے دیر نہ ہو جائے. پلٹے, سامان مقتل اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتے لڑتے حضرت جی جان قربان کر. دشمن بھاگ گیا. اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے, یہ بھی شہید ہو گیا, یہ بھی شہید ہو گیا. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس میں پاک آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو ذرا لے کے آؤ. حنظلہ کے گھر والوں کو لایا گیا. آپ نے فرمایا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ وہ بھی رو پڑے, کہتے آقا آپ کے حنظلہ پہ غسل فرض ہو چکا تھا, آپ کا پیغام ملا, دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی رو پڑے, آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں جاری ہو گئی. آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں بس صحابہ یہی بات تھی, مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باقی بھی تو شہداء پڑے ہوئے ہیں, لیکن صرف میرے حنظلہ کو فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے. ان میں اتم حضرت جی قربانی کا جذبہ تھا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے, دنیا میں بھی جیت گئے. دشمن ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا کہا کرتے تھے عمر کا میرے سامنے نام نہ کیا کرو, عمر کا نام آتا ہے میرے کندھے کپ کپانے لگتے ہیں, دل کانپ جاتا ہے. ہزاروں میل دور بیٹھ کے وہ ان جانساروں سے ڈرا کرتے تھے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ حضرت جی سب سے ڈرتا ہے. دشمن پھر ان پہ بھوکوں کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, اور جو صرف رب سے ڈرے, قربانی کا جذبہ ذہن میں رکھے, رب پہ ایمان رکھتا ہو, اس کو بتاؤ مجھے موت آئی, میری ملاقات اس سے ہونی ہے
جو میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، تو اللہ کی قسم وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ میرے حبیب فرماتے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، پھر فرشتے اس کو آ کے سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کا سلام ہے تجھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تجھے اللہ نے دنیا میں جو دیا تو سب کچھ اللہ کو راضی کرنے میں لگائے رکھا۔ تو نے مال لگایا اللہ کو راضی کرنے میں، تو نے وقت لگایا اللہ کو راضی کرنے میں، تو نے اولاد لگائی، بیٹے لگائے اللہ کو راضی کرنے میں، بیٹیاں لگائی اللہ کو راضی کرنے میں، تو نے جان لگائی اللہ کو راضی کرنے میں۔ آج اللہ تجھ پہ اتنا راضی ہے، وہ تیرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ایسا تیرا استقبال اللہ کرے گا، اللہ تجھے بھی راضی کر دے۔ اس لیے حضرت یہ جذبہ اگر بیدار ہو جائے تو عزت آج بھی واپس آ سکتی ہے۔ فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، برما کے حالات ہمارے سامنے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کیسے رو رہے ہیں۔ قربانی کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ مسلمانوں میں مر چکا ہے۔ اسکول کی کتابوں میں جہاد کا نام ہی نکال دیا گیا ہے۔ یہ ہیں مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، یہودی کتے اسکول میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسلحہ کی ٹریننگ کرا رہے ہیں، اور آج کا مسلمان جہاد سننا پسند نہیں کرتا، جہاد پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ، جس میرے امتی نے کلمہ پڑھنے والے نے زندگی میں کبھی جہاد نہ کیا، قتال نہ کیا، اور اس کے دل میں کبھی قتال کا خیال بھی نہیں آیا، جہاد کا خیال بھی نہیں آیا کہ جہاد ایسے فرض ہے جیسے روزے فرض تھے، کتب علیکم القتال، جیسے اللہ نے قرآن میں روزے فرض کیے ہیں، انہی الفاظ سے اللہ نے کہا کتب علیکم القتال۔ جنت کی طرف کوئی چوک نہیں جاتا اس راستے نہیں، جب جہاد فرض ہو جائے اب تو مفتیان نے صرف قائدین پہ، لیڈروں پہ جہاد کے فرض ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں ایسے دن آ جائیں عام عوام پہ بھی جہاد فرض ہو جائے، قتال فرض ہو جائے۔ جب قتال فرض ہو جاتا ہے پھر حضرت جی جہاد کے بغیر کوئی راستہ بھی جنت کی طرف نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد قتال فرض ہوا تو پھر اللہ نے میرے حبیب کو بھی کہا فقاتل، میرے حبیب آپ بھی میدان میں اترے، آپ بھی تلوار اٹھائیں، آپ بھی قتال کریں، دشمن کی گردن آپ بھی کاٹیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت دی 27 جنگوں میں شرکت کی ہے، آپ کا سر پھٹا ہے جہاد کے میدان میں، آپ کا کندھا زخمی ہوا جہاد کے میدان میں، آپ کا چہرہ زخمی ہوا جہاد کے میدان میں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضرت جی کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، کوئی پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا، کوئی خاندان کا معاملہ نہیں تھا، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں تھا، جہاد کے میدان میں حضرت جی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب جہاد فرض ہو جائے اس کے بعد جس کی موت آئے اس حال میں کہ اس نے جہاد کے میدان میں غزوے میں اترا نہ ہو، ولم یحدث به نفسہ، اس نے اپنے دل میں جہاد کا جذبہ بیدار بھی نہ کیا ہو، پیدا بھی نہ کیا ہو، ماتا علی شعبۃ من النفاق، یہ جب مرے گا نفاق کی موت مرے گا۔ اس لیے جذبہ قربانی اس کا آغاز حضرت وقت کی قربانی سے ہوتا ہے۔ نمازوں کے لیے وقت دیجئے، اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ یہ آج کے جب تک قتال فرض نہیں ہوتا یہ ایک اولاد کی قربانی ہے۔ مال اللہ کے راستے میں لگائیں، مدارس میں، مساجد میں اپنی دولت خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے شہنشاہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے شہنشاہ اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے اللہ کئی پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے شہنشاہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی گھروں کے اندر بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، شہنشاہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشی فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے شہنشاہ جو بزرگ تیرے گھر کے لیے جگہ وقف کر کے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، اس اپنے گھر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ جن بچیوں نے نوری علم سیکھا ہے اللہ قبول فرما، ان کی ساری زندگی نور والی بنا۔ اے اللہ شیاطین کے شر سے ان کو محفوظ فرما۔ اے شہنشاہ شیاطین کے شر سے ان سب بہنوں کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مساجد و مدارس سب کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ سب کے اخراجات غیبی خزانوں سے پورے فرما۔ اے شہنشاہ اللہ جہاں جہاں بھی علماء تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظتیں فرما، غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، برما میں، کشمیر میں، اے اللہ انڈیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار فرما۔ اے میرے اللہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار فرما، قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا تو خود اس کی حفاظتیں فرما، جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔